7 سال کی عبادت اور صرف 6 راتوں کا گناہ۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو شاید اعمال، نیت اور تکبر کے بارے میں ہماری ساری سوچ کو ہی بدل کر رکھ دے۔ ذرا سوچئے، یہ کیسے ممکن ہے کہ 60 سال کی مسلسل گہری عبادت کا وزن صرف 6 راتوں کے گناہ سے کم ہو جائے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جسے عام طور پر عقل ماننے کو تیار نہیں ہوتی۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اصل اور سب سے پراسرار بات تو یہ ہے کہ روٹی کا ایک معمولی سا ٹکڑا اس 60 سال کی عبادت اور ان 6 راتوں کے گناہ دونوں پر بھاری پڑ گیا۔ آخر اس روٹی میں ایسا کیا تھا؟ تو چلیے اس پوری گتھی کو سلجھانے کے لیے اس راہب کی زندگی کے سفر کو دیکھتے ہیں۔ ایک ایسی زندگی جو 2 بالکل الگ انتہاؤں پر گزری، گہری عبادت سے لے کر شدید گناہ تک۔ اس کی زندگی کا سفر کچھ یوں تھا۔ پہلے 60 سال تک دنیا سے الگ ہو کر صرف عبادت، پھر ایک آزمائش سامنے آتی ہے جب ایک عورت اس سے ملتی ہے۔ اس کے بعد وہ 6 راتوں تک گناہ میں ڈوبا رہتا ہے۔ اس کے بعد اسے اتنی شدید شرمندگی ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ 3 دن تک وہ ایک مسجد میں بھوک اور پیاس سے نڈھال پڑا رہتا ہے، اور بالکل آخر میں اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنے حصے کی ایک روٹی کسی اور ضرورت مند کو دے دیتا ہے اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب فیصلے کا وقت آیا تو جو نتیجہ سامنے آیا وہ ہلا کر رکھ دینے والا تھا۔ اس کے 6 راتوں کے گناہ کا پلڑا اس کی 60 سال کی عبادت کے پلڑے سے بھاری نکلا۔ اس کی ساری عمر کی ریاضت چند لمحوں کی غفلت کے سامنے بے وزن ہو گئی۔ تو سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے، آخر ایسا ہوا کیوں؟ وہ کون سی چیز تھی جس نے اس کی سالوں کی عبادت کو اتنا ہلکا کر دیا تھا؟ چلیے اس کی اصل وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا جواب چھپا ہے ایک لفظ میں، خود کفالت، یعنی سیلف سفیشنسی۔ دیکھیے، جب کوئی انسان سالوں تک تنہائی میں عبادت کرتا ہے تو اس کے اندر انجانے میں ایک پوشیدہ غرور پیدا ہو سکتا ہے۔ اسے لگنے لگتا ہے کہ وہ اپنی محنت سے، اپنے عمل سے اللہ کی رضا کما رہا ہے، اور بس یہی احساس اس کی عبادت سے سارا وزن نکال دیتا ہے۔ اور یہ جملہ اس ساری بات کی اصل جڑ ہے۔ اس کی عبادت اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں رہی تھی، بلکہ وہ اپنے نفس، اپنی ایگو کو خوش کرنے کا ذریعہ بن گئی تھی۔ وہ خدا کے بجائے خود کو ہی راضی کر رہا تھا۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ اس کا وہ گناہ ہی اس کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ بنا۔ اس گناہ نے اس کے تقویٰ کے اس جھوٹے بت کو توڑ دیا جو اس نے خود اپنے لیے بنایا تھا، اور یہی ٹوٹنا، یہی احساس ندامت اس کے اصل روحانی سفر کا آغاز تھا۔ کیونکہ جب انسان اپنی کمزوری کو دل سے مان لیتا ہے نا، تبھی وہ حقیقی معنوں میں اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو عبادت کے بے وزن ہونے کی وجہ تو سمجھ آ گئی، لیکن اب آتے ہیں کہانی کے سب سے حیران کن حصے پر، وہ روٹی کا ٹکڑا۔ اس میں ایسی کیا طاقت تھی کہ اس نے سالوں کی عبادت اور گناہ دونوں کو پیچھے چھوڑ دیا؟ آخر اس روٹی میں ایسی کیا طاقت تھی؟ اس کے پیچھے 3 بنیادی وجوہات تھیں۔ پہلا، مکمل انحصار۔ یہ عمل اس نے اپنی زندگی کے سب سے پست ترین لمحے میں کیا، جب اس کے پاس غرور کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ دوسرا، ایثار، یعنی بے غرضی۔ خود 3 دن کا بھوکا ہونے کے باوجود اپنی روٹی کسی اور کو دے دی۔ اور تیسرا، سب سے اہم، اخلاص۔ یہ عمل اس نے کسی دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی مخلوق سے محبت میں کیا تھا۔ اگر ہم دونوں اعمال کو آمنے سامنے رکھیں نا، تو فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف 60 سال کی عبادت تھی جو اب نفس کی خدمت بن چکی تھی، جو تکبر سے پیدا ہوئی تھی اور جو صرف ایک رسم بن کر رہ گئی تھی، اور دوسری طرف روٹی کا وہ ایک ٹکڑا جو روح کی خدمت تھا، جو مکمل عاجزی اور ٹوٹے ہوئے دل سے نکلا تھا، اور جس کی بنیاد صرف اور صرف اخلاص پر تھی۔ تو اس ساری کہانی سے، اس سارے تجزیے سے ہم آخری نتیجے پر کیا پہنچتے ہیں؟ آخری فیصلہ کیا ہے؟ اور اس کہانی کا اصل سبق کیا ہے؟ اور وہ نتیجہ، وہ اصول بہت سمپل اور بہت گہرا ہے۔ وہ یہ کہ اللہ کے ہاں اعمال کی گنتی نہیں ہوتی، ان کا وزن ہوتا ہے۔ کوالٹی کوانٹٹی سے زیادہ اہم ہے۔ ایک چھوٹا سا عمل اگر اخلاص اور عاجزی سے کیا جائے تو وہ سالوں کی بے روح عبادتوں پر بھاری پڑ سکتا ہے۔ اور اس سب کا نچوڑ شاید اس ایک جملے میں پوشیدہ ہے کہ وہ گناہ جو تمہیں عاجز بنا دے، اللہ کے نزدیک اس نیکی سے بہتر ہے جو تمہیں غرور میں ڈال دے۔
یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے، کیونکہ شاید اسی میں اصل نجات کا راز چھپا ہے۔ تو یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے، وہ کیا چیز ہے جو ہمارے اعمال کو حقیقی وزن دیتی ہے؟ ان کی تعداد یا ان کے پیچھے چھپی ہوئی نیت، عاجزی اور اخلاص؟